بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابه المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا ينفقون أموالهم في سبيل الله ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون وقال عليه الصلاة والسلام مقبرت قدما عبد في سبيل الله فتمسه النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. معزز بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں اور نوجوان بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ کافر ہیں، ينفقون اموالهم، وہ اپنا مال خرچ کر رہے ہیں، لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکے، فسينفقونها، سو وہ ایسے ہی مال خرچ کرتے رہیں گے، ثم تكون علیہم حسرة، پھر یہ مال خرچ کرنا، یہ دولت ان کے لیے ایک دن حسرت کا سبب ہوگا، ثم یغلبون، پھر وہ شکست کھا جائیں گے. حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مقبرت قدم عبد فی سبیل اللہ فتمسہ النار، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک اللہ کے بندے کے دونوں قدم اللہ کے راستے میں نکلے اور گرد آلود ہو جائے، پھر ان کو جہنم کی آگ پہنچے، ایسا نہیں ہو سکتا. قرآن کریم کی آیت میں جو پڑھی گئی غزوہ احد کی طرف میں اشارہ کیا گیا ہے. حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں نکلنے اور اعلاء کلمت اللہ کی خاطر، اللہ رب العزت کی رضامندی کے حصول کی خاطر جہاد کرنے کی فضیلت بتلائی ہے. جیسا کہ ہم نے گزشتہ جمعوں میں سنا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے غزوہ بدر میں کیسے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کیا، جبکہ جہاد کی باضابطہ تیاری نہیں ہوئی تھی، تعداد زیادہ نہیں تھی، سامان زیادہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آیا کہ تمہیں جہاد کرنا پڑے گا. ایسے حالات میں تو سب آمادہ ہو گئے اور سب تیار ہو گئے، اور ایک ایسی عظیم جنگ پیش آئی کہ اسلام کی ابتدائی مرحلوں میں بہت بڑی کامیابی اسے قرار دیا گیا. تو گزشتہ کے جمعوں میں سن 2 ہجری میں جو واقعہ پیش آیا غزوہ بدر، اس کے تعلق سے تفصیل بتلائی گئی. جیسا کہ آپ کو بتلایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سلسلہ چل رہا ہے. عمر مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 55 سے 56 سال کی ہو چکی ہے. ہجرت کے 2 سال پورے ہو چکے ہیں. اب ہجرت کا تیسرا سال ہے، سن 3 ہجری. ہجرت کر کے تقریباً 3 سال پورے ہونے کو ہیں. آخری ایام چل رہے ہیں، شوال کا مہینہ ہے. ان دنوں میں ایک اور جنگ پیش آئی، غزوہ احد. مدینہ منورہ کے 10 سال
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے نور کے پھیلنے کے اعتبار سے، اسلامی احکامات کے عام ہونے کے اعتبار سے، صحابہ کرام کے ایمان کے کامل و مکمل ہونے اور مسلمانوں کی تعداد کے بڑھنے، مسلمانوں کو اور اسلام کو غلبہ حاصل ہونے اور کھلی ہوئی کامیابیاں حاصل ہونے کے اعتبار سے یہ 10 سال بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ ان 10 سالوں میں بہت ساری باتیں پیش آئیں، دین کی خدمات طرح طرح سے انجام دی گئیں، کبھی خطوط کے ذریعے سے، کبھی زبانی دعوت کے ذریعے سے، اور کبھی ضرورت پڑی تو میدان جہاد میں نکل کر جہاد کرنے کے ذریعے سے۔ دعوت کے کئی مرحلوں کو ان 10 سالوں میں اختیار کیا گیا۔ یہ 10 سال کی ہسٹری حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بہت بڑی ہسٹری ہے۔ ان پورے 10 سالوں کی ہسٹری کے اوپر تو اس وقت میں مکمل روشنی نہیں ڈالی جا سکتی ہے، اس لیے 10 سال کے اہم اہم واقعات کو چنیدہ چنیدہ بتلایا جا رہا ہے۔ ان 10 سالوں میں سے ایک تو ہجرت کے واقعے کے ساتھ ساتھ ہجرت کے مقاصد اور ہجرت کی اہمیت اور قمری مہینے کی تاریخ وغیرہ اسلامی تاریخ کی وضاحت سامنے آئی، غزوہ بدر کا تذکرہ سامنے آیا، اور ابھی غزوہ احد انشاءاللہ تعالی شروع ہوگا اور وہ چلے گا۔ پھر اس کے بعد آگے چل کر کے غزوہ خندق کو بتلایا جائے گا، پھر انشاءاللہ تعالی فتح مکہ کو بتلایا جائے گا، پھر انشاءاللہ تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کا تذکرہ۔ یہ چند اہم اہم واقعات ہیں جس کو ان 10 سالوں کی ہسٹری میں سے منتخب کر کے آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ تعالی رکھا جائے گا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ہسٹری کتابوں ہی میں نہیں آ پائی ہے۔ دنیا میں جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، اگر ان ساری کتابوں کو بھی اکٹھا کر لیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری اور سیرت کا جائزہ لیا جائے، تب بھی یہ بات دعوے کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ لا یمکن السماء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا کہ حق ہے ویسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی ہی نہیں جا سکتی ہے۔ بس اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے بعد کائنات میں کوئی بڑے ہیں تو وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، بس اتنا ہی کہا جا سکتا ہے، ورنہ پوری ہسٹری کو کتابوں ہی میں نہیں بیان کیا جا سکا ہے۔ اس لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے اللہ رب العزت کی ذات کے بعد اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے کے لیے سارے قلم اکٹھے کر لیے جائے، سارے درختوں کو قلم بنا دیا جائے اور سارے پانی کو سیاہی بنا دیا جائے، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے مختصر ضروری باتیں جو ہمیں معلوم ہونی چاہیے، جس میں ہمارے لیے نصیحتیں بھی ہیں، اور جن منافقین نے دغا بازی کی، جو کافروں نے سازشیں کی، اور جو مشرکوں نے چال بازیاں کی، دھوکہ دینے والوں نے دھوکہ دہی کی، ان تمام باتوں میں ہمارے لیے کیا عبرت ہے؟ اس طرح کی باتیں ہمارے سامنے آئیں، اس مقصد سے ضروری باتیں بتلائی جاتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس اللہ کے بندے کے دونوں قدم اللہ کے راستے میں گرد آلود ہو جائے، غبار آلود ہو جائے، تو اس کے ان پاؤں کی مٹی کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھو پائے گی، چاہے کہ وہ جہنم میں جائے۔ تو بہت بڑی بات ہے۔ صحابہ کرام میں بھی یہ جذبہ بہت زیادہ بھرا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے ایمان لانے کے جو واقعات ہیں، اسی کو ہم دیکھ کر کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت تھی، کیسے ان لوگوں نے دین کے خاطر، نبی کے دیدار کے خاطر، نبی پر ایمان لانے کے خاطر، کیسے انہوں نے ہر قسم کی مشقت جھیلی، مصیبتیں برداشت کی۔ مکہ کے زمانے کی زندگی میں ہمارے سامنے یہ باتیں تفصیل سے آ چکی ہیں۔ تو صحابہ کرام کے دل میں بھی یہ تمنا تھی کہ ہمیں موقع ملے گا تو ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خوب سے خوب جہاد کریں گے، قتال کریں گے، لڑائی کریں گے، یا تو غلبہ حاصل ہو جائے یا تو پھر شہید ہو جائے۔ جیے تو غازی، مرے تو شہید۔ مسلمان دونوں صورتوں میں انعام میں ہے، دونوں صورتوں میں آرام میں ہے۔
جیتتا ہے اور جیتا ہے تو غازی کہلاتا ہے، اور اگر لڑتے لڑتے مارا جاتا ہے تو شہید کہلاتا ہے۔ تو بڑے فضائل ہیں۔ اس لیے کچھ صحابہ کرام وہ جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، اگر ان کو پتہ ہوتا کہ باضابطہ جنگ کی نوبت آتی تو وہ بھی باضابطہ غزوہ بدر میں نکلتے۔ ایسے بہت سارے صحابہ کرام مدینہ منورہ میں رہ چکے تھے۔ اب ان کے سامنے یہ بات آئی کہ غزوہ احد لوگ تیاری کر رہے ہیں، دشمن، اب ہمارے سامنے ایک جنگ کا موقع آیا ہوا ہے، تو ان کے دلوں کے اندر بھی جہاد کی موجیں گویا کے ٹھاٹے مار رہی تھی۔ ایک سمندر تھا جو ابلتا جا رہا تھا۔ صحابہ کرام کے دلوں میں ایک گہری تمنا تھی، چاہت تھی کہ ہم بھی کسی نہ کسی غزوے میں اور جہاد میں شرکت کریں۔ چنانچہ ادھر صحابہ کرام کی یہ کیفیت ہے، اور دوسری طرف قافلہ ابو سفیان، جیسا کہ بتلایا گیا تھا، قافلہ ابو سفیان وہ تو تجارتی سامان لے کر، اسباب لے کر، مال و دولت لے کر ساحل سمندر کے کنارے کنارے مکہ مکرمہ پہنچ گیا، اور جو لوگ ابو جہل کے ساتھ بدر میں آئے تھے وہ تقریباً سب کے سب سردار مارے گئے۔ اب ادھر ان لوگوں میں آپس میں مشورہ ہوا کہ ایک عبرتناک شکست ان کو ہوئی ہے، شرمناک شکست ان کو ہوئی ہے، تو انہوں نے یہ طے کیا کہ دیکھو، ہمیں اپنی زندگی کے گزارے کے لیے جو ہمارا ضروری سرمایہ ہے، ضروری پیسہ جو ہمارا اصلی پیسہ ہے، وہ ہم اس میں سے لے لیں گے۔ جو تجارت کا قافلہ جا کر کے آیا ہے ملک شام، اس میں اپنا اپنا ضروری پیسہ ہم لے لیں گے، باقی جتنا نفع یہ تجارت کا قافلہ کما کر کے لایا ہے وہ پورے لوگوں کا نفع اکٹھا کر کے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے مسلمانوں کے خلاف ایک جنگ کے اندر استعمال کیا جائے۔ چنانچہ یہ ترغیب دی گئی، اور یہ ترغیب دینے والوں میں اس وقت میں ابو سفیان بن حرب، عبداللہ بن ابی ربیعہ، اکرمہ بن ابی جہل، حارث بن ہشام، حویطب بن عبد عزہ، صفوان بن امیہ اور دیگر بہت سارے سرداران قریش تھے۔ ان لوگوں نے سب کو اکٹھا کر کے ترغیب دی اور کہا کہ دیکھو، ہمارے بہت سارے متعلقین مارے گئے، ہمارے بڑے بڑے سردار مارے گئے، مسلمانوں نے ہمیں بڑی چوٹ پہنچائی ہے، اس لیے ہمیں ان سے لڑائی کرنا ہے، ایک اور جنگ ہمیں ان سے کرنا ہے، اس کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑے گی، اس لیے اس قافلہ تجارت نے جتنا نفع کمایا ہے وہ پورا نفع تم چھوڑ دو، وہ پورا نفع مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے میں استعمال کیا جائے۔ چنانچہ سب لوگ اس کے اوپر آمادہ ہو گئے۔ اس ایک مجلس میں پورا نفع جو تجارت کے قافلے نے کمایا تھا اور جو مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے اس وقت میں اکٹھا کیا گیا، وہ روایات میں آتا ہے تقریباً 50,000 دینار تھا۔ 50,000 دینار بہت ہو جاتے ہیں ہمارے زمانے کے حساب سے پیسے۔ صرف 20 دینار کے ہمارے زمانے میں 20 دینار جو سونا ہوتا ہے، اس کا ہمارے زمانے میں اگر تولے کے حساب سے دیکھا جائے تو تقریباً 8.25 تولے 8.5 تولے سونا ہوتا ہے۔ تو صرف 20 دینار کی قیمت ہمارے زمانے کے 8.5 تولے سونے کے برابر ہے۔ تو 50,000 دینار اس کی قیمت ہمارے زمانے کے حساب سے اگر ہم دیکھیں بہت زیادہ ہو جائے گی، لاکھوں سے بہت زیادہ، بہت آگے اربوں خربوں میں چلی جائے گی۔ تو اتنا پیسہ ان لوگوں نے اکٹھا کیا۔ چنانچہ تیاری ادھر ہونے لگی۔ قریش نے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا، جوانوں کو تیار کیا، اور جو بڑے ماہر تیر انداز تھے ان کو اکٹھا کیا، نیزہ بازوں کو اکٹھا کیا۔ اتنا ہی نہیں، اپنے لشکر میں انہوں نے کچھ عورتوں کو بھی شامل کر لیا۔ مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی ہمت ہارنے لگے تو یہ عورتیں کچھ رضیہ اشعار اس وقت میں پڑھیں اور پڑھ کر کے ان کی ہمت افزائی کریں، اور لوٹنے والوں کو، واپس جانے والوں کو عار دلائے، اور وہ عار اور شرم کے خوف سے واپس جانے کا ارادہ روک دے، اور پھر وہ لڑائی کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ اس غرض سے انہوں نے اپنے ساتھ کچھ عورتوں کو بھی رکھا تھا۔ اس طرح کل ملا کر کے قریش کا تقریباً 3,000 کا لشکر تیار ہو گیا۔ 3,000 کی تعداد میں لشکر تیار ہو گیا۔ اب ان میں تقریباً 700 زرہ پوش تھے۔ زرہ ایسے لباس کو کہتے ہیں جو جنگ کے موقع پر سر سے لے کر تقریباً پیروں تک پہنا جاتا ہے، یا کم از کم اپنے پیٹ اور پیٹھ کی حفاظت کے لیے جیکٹ کے طور پر لوہے کا لباس تیار کیا جاتا ہے، اور سر کی حفاظت کے لیے خود تیار کیا جاتا ہے، جسے خود کہتے ہیں، ہیلمٹ کی شکل میں وہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح لوہے کا لباس جو ہوتا ہے سر میں پہنا جانے والا،
اور اپنے بدن کی حفاظت کے لیے پہنا جانے والا، ہاتھوں کی حفاظت کے لیے پہنا جانے والا ایک لوہے کا لباس پورا، اسے زرہ کہتے ہیں۔ تو اس طرح کا ان کے پاس جنگی لباس جو تھا وہ 700 کی تعداد میں تھا، تو 700 زرہیں ان کے پاس تھی، اور 15 عورتیں ان کے لشکر میں تھیں، اور 200 گھوڑے ان کے پاس تھے، اور 3000 اونٹ تقریباً ان کے پاس تھے، اور کل ملا کر کے ان کی جو تعداد تھی جوانوں سے لے کر کے عورتوں سب کو ملا کر کے تقریباً 3000 کی ان کی تعداد بھی تھی۔ اس طرح سے یہ 3000 کا لشکر ابو سفیان بن حرب کی سرکردگی میں 5 شوال کو سن 3 ہجری 5 شوال سن 3 ہجری کو یہ یہاں سے روانہ ہو گیا جہاد لڑائی کرنے کے لیے، مسلمانوں سے لڑائی کرنے کے لیے، مسلمانوں کو جہاد پر ابھارنے کے لیے۔ بہرحال اس طریقے سے مطلب جہاد مسلمانوں کی طرف سے اور ان کی طرف سے لڑائی قتل و قتال وغیرہ۔ اب ادھر حضرت عباس جو ابھی تک اپنے اسلام کو انہوں نے ظاہر نہیں کیا ہے، دل میں کہیں ان کے ایمان تھا مگر انہوں نے ابھی اپنے ایمان وغیرہ کو پورے طور پر ظاہر نہیں کیا تھا، انہوں نے قریش کا یہ حال لکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تیز رفتار آدمی کے ذریعے سے روانہ کر دیا، اور کہا اس آدمی کو کہ دیکھو تم 3 دن کے اندر مدینہ پہنچ جانا اور محمد کو جا کر کے یہ ساری اطلاعات دے دینا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے 2 لوگوں کو، حضرت انس رضی اللہ عنہ اور حضرت مونس رضی اللہ عنہ، ان دونوں کو قریش کی خبر لینے کے لیے روانہ فرمایا۔ یہ لوگ گئے اور قریش کے حالات انہوں نے معلوم کیے، اور آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات کی خبر دی کہ وہ لوگ واقعتاً روانہ ہو چکے ہیں اور تقریباً آنے ہی والے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر مدینہ منورہ شہر کے اطراف میں تقریباً پہرے بٹھا دیے، اور مسجد نبوی کا بھی پہرا کر دیا گیا۔ مسجد نبوی کا پہرا دینے والوں میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ، یہ سارے کے سارے اس رات تقریباً پوری رات مسجد نبوی کا یہ پہرا دیتے رہے۔ اب اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ہمیں ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے۔ وہاں سے تقریباً 3000 کا لشکر روانہ ہو چکا ہے اور وہ مدینہ کے قریب بس آنے ہی والا ہے، ہم ان حالات میں کیا کریں؟ مدینہ منورہ میں رہ کر کے ان سے ہم لڑائی کریں یا مدینہ کے باہر جا کر کے ہم ان سے جہاد کریں؟ کیا کرنا چاہیے، کیا تدبیر ہونی چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے مشورہ لیا۔ اکثر صحابہ کرام کی یہ رائے تھی کہ ہم مدینہ میں رہ کر ہی ان سے لڑائی کریں، کیونکہ اچانک یہ بھی معاملہ پیش آ رہا ہے اور پوری تیاری ہمارے پاس بھی نہیں ہے ابھی بھی، تو ایسے وقت میں ہمیں مدینہ میں رہ کر ان سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ اکثر صحابہ کرام نے یہ رائے دی۔ اور منافقوں میں عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین جو تھا، اس نے بھی، اس وقت یہ سارے منافقین چونکہ ظاہری اعتبار سے مسلمانوں میں شمار ہوتے تھے، اور عبداللہ بن ابی کو جنگی وغیرہ، جنگ کے تجربے وغیرہ سے بھی وہ اچھی طرح واقف تھا، چونکہ وہ مدینہ منورہ ہی کے رہنے والے تھے پہلے سے، اور پہلے بھی اس طرح کی جنگیں ہوتی رہی ہیں، تو وہ بڑا تجربے کار تھا، اس لیے اس سے بھی رائے لی گئی۔ تو اس نے اپنی رائے دی، اس نے یہ کہا کہ ہمیں مدینہ ہی میں رہ کر کے مقابلہ کرنا چاہیے، کیونکہ اکثر اب تک ایسا ہی ہوا ہے کہ اچانک حملے جو ہوئے مدینہ منورہ پر، تو جب بھی مدینہ میں رہ کر کے ہم نے لڑائی کی ہے تو ہم لوگوں کو جیت حاصل ہوئی ہے، اس لیے ابھی بھی ہمیں مدینہ میں رہ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ اگر وہ مان لو آ بھی گئے ہم سے لڑنے کے لیے اور وہ مدینہ میں داخل ہو بھی گئے، تو ہم میں جو مرد ہیں وہ تلوار کے ذریعے ان کا مقابلہ کریں گے، اور جو عورتیں اور بچے ہیں وہ چھتوں پر سے پتھر وغیرہ برسا کر پھینک کر ان کے اوپر ان کو کمزور کر دیں گے۔ یہ ایک تدبیر ہماری کام میں آ سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد بہت سارے صحابہ کرام ایسے بھی تھے جن کی رائے یہی رہی اکثر و بیشتر کہ بھائی ہمیں مدینہ میں رہ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے دی۔ رائے کیا دی؟ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک خواب سنایا اپنا، کہا کہ میں نے یہ سب مشورہ ہو رہا ہے، جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن تقریباً صبح میں فجر کی نماز کے بعد یہ مشورہ ہو رہا ہے، چونکہ پہلے اطلاع مل چکی تھی رات میں ہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رات میں ایک خواب دیکھا ہے، خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں نے ایک مضبوط زرہ پہن رکھی ہے اور ایک گائے کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ تو میں نے اس خواب کی تعبیر یہ نکالی
کہ مضبوط زرہ سے مراد میں نے یہ نکالی تعبیر کہ یہ مدینہ منورہ ہے جو ہمارے لیے محفوظ ہے اور نہایت مضبوط ہے، اور گائے ذبح کی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اصحاب میں سے کچھ لوگ شہید کر دیے جائیں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر بتلا کر پھر آپ نے ارشاد فرمایا، ہماری بھی رائے یہی ہے کہ مدینہ منورہ میں رہ کر کے ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات صحابہ کرام کے سامنے اس وقت میں رکھی، رائے دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے معاملات میں جو سامنے والوں پر ضروری کرنا نہ ہوتا، سامنے والوں پر واجب کرنا نہ ہوتا، سامنے والوں کو اختیار دینا ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاف فرما دیتے کہ یہ میری رائے ہے، یہ میرا مشورہ ہے، تم اس کو مان بھی سکتے ہو، نہیں تو تم اپنی بھی رائے دے سکتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری آزادی دیتے تھے۔ ایک مرتبہ اسی طرح کا واقعہ ہے کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی باندھی تھی پہلے، اور ان کی شادی ایک صحابی مغیث رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی، لیکن جب انہیں آزاد کیا گیا، یہ آزاد ہو گئی، تو باندی کے زمانے میں ان کا نکاح ہوا تھا، ان کو آزاد کیا گیا، تو آزاد ہونے کے بعد اختیار ہوتا ہے۔ تو مغیث جو تھے وہ بریرہ کو بہت چاہتے تھے۔ اب یہ ہیں کہ ان کی طرف چہرہ بھی کر کے نہیں دیکھتی ہیں، پلٹ کر کے بھی نہیں دیکھتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعجب کرتے ہیں مغیث کی بریرہ سے محبت کو دیکھ کر کے۔ بریرہ آگے آگے ان سے بھاگتی ہیں اور یہ پیچھے پیچھے ان کے بھاگتے ہیں، روتے ہیں، آنکھوں سے ان کے آنسو جاری ہوتے ہیں، یا بریرہ یا بریرہ یا بریرہ کہتے کہتے ان کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فرماتے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے بات کا واقعہ ہے، فرماتے ہیں کہ عباس آپ کو کیا تعجب نہیں ہوتا ہے مغیث کی بریرہ سے محبت اور بریرہ کی مغیث سے نفرت کو دیکھ کر کے؟ دیکھو تو صحیح ہے مغیث ان کے پیچھے کیسے پھرتے ہیں اور بریرہ ان کو چھوڑ کر کے آگے آگے بھاگی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت مغیث کی وہ حالت دیکھی نہیں گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ سے کہا کہ بریرہ تم چاہو تو ان سے شادی کر لو، مطلب شادی کو باقی رکھ لو، ان کو اختیار کر لو۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ حکم دیتے ہیں یا آپ کا مشورہ ہے؟ اگر آپ حکم دیتے ہیں تو پھر قبول ہے، اور اگر آپ مشورہ دیتے ہیں تو میں ان سے شادی نہیں کروں گی۔ تو بہرحال بتلانا مقصود یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی کوئی بات واجب کرنا نہیں چاہتے امت پر اور ضروری کرنا نہیں چاہتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اختیار دیتے کہ بھئی یہ میری رائے ہے، یہ میرا مشورہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے بھی یہی تھی کہ اس وقت مدینہ منورہ میں رہ کر کے ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے۔ لیکن جیسا کہ ہم نے کہا کچھ صحابہ کرام وہ تھے جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، ان کے جذبات تھے، ان کا جوش تھا، ان کے بلبلے تھے، وہ بھی چاہتے تھے کہ ہمیں کوئی دن میسر آ جائے، کوئی موقع میسر آ جائے اور ہم بھی جو ہے نا جہاد میں حصہ لیں، لڑائی میں حصہ لیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہم قتال کریں، جہاد کریں۔ تو ایسے بہت سارے نوجوان صحابہ کرام نے اور بعض بڑے بڑے صحابہ کرام میں سے بھی بعض نے یہ رائے دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس طریقے پر مدینہ میں رہ کر لڑائی نہیں کرنی چاہیے، ہماری رائے یہ ہے کہ مدینہ سے باہر جا کر کے ان سے لڑائی کرنی چاہیے۔ چنانچہ ان بعض لوگوں میں اپنی اپنی رائے پیش کرنے والے چند لوگوں میں ایک حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کے نبی والذی انزل علیک الکتاب، اس ذات کی قسم جس نے آپ پر قرآن مجید نازل فرمائی ہے، لا اطعم اليوم طعاما حتى اجادلهم بسيف خارج المدینہ، کہ میں اللہ کی قسم آج کھانا ہرگز نہیں کھاؤں گا یہاں تک کہ میں اپنی اس تلوار سے ان قریش سے، ان دشمنوں سے مدینہ کے باہر جا کر کے لڑائی کروں، تب تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا اللہ کی قسم۔ مطلب انہوں نے اپنی جذبات کا اظہار کیا۔ اس کے بعد ایک اور صحابی حضرت نعمان بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی، لا تحرمنا الجنہ، آپ ہمیں جنت سے محروم نہ فرمائیے گا۔ فوالذی بعثک بالحق فوالذی بعثک بالحق لادخلن الجنہ، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر کے بھیجا ہے، میں ضرور بالضرور جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا لأنی اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ ولا افر یوم الزحف، کہا اس لیے کہ میں اللہ ایک ہے، اللہ ایک معبود ہے اس کی گواہی دیتا ہوں، اور آپ اللہ کے رسول ہیں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، اور میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ لڑائی کے دن پیٹ پھیر کر کے ہرگز میں یہاں سے نہیں بھاگوں گا یہاں تک کہ لڑتے لڑتے میں شہید کر دیا جاؤں۔
اور اگر اس حالت میں مر جاؤں گا تو ضرور بھی ضرور جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم نے سچ کہا ہے۔ تو یہ کچھ صحابہ کرام کے جذبات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے اور یہ محسوس کیا کہ یہ جنت کے شیدائی اور شہادت کے سودائی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اپنے جوش، جذبات، ولولوں کے ساتھ مکمل عزم رکھتے ہیں، پختہ ارادہ رکھتے ہیں کہ کسی بھی طرح کے حالات پیش آ جائے وہ بہرحال پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ جذبہ دیکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رائے کو پکا کر دیا اور اسی کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا۔ چنانچہ اس کے بعد جمعہ کی نماز سے فارغ ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد اللہ تعالیٰ کے راستے میں اور قتل و قتال کرنے کی ترغیب دی اور سارے لوگ خوشی خوشی اس کام کے لیے تیار ہو گئے۔ پھر عصر کی نماز کا جب وقت آیا تو عصر کی نماز کے بعد، یہ پورا جمعہ کے دن ہو رہا ہے، عصر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ میں تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں بھی تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ دیر یہ اندر رہے حجرے میں، اور ادھر صحابہ کرام نے سوچا کہ کہیں ہم نے زیادتی تو نہیں کر دی، کہیں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور تو نہیں کر دیا۔ اس لیے دو صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں کھڑے ہوئے اور مسجد کے باہر جو صحابہ کرام موجود تھے ان سے انہوں نے خطاب کر کے کہا کہ دیکھو ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے اپنی خواہش اور اپنے جذبات کے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کو ہم نے نظر انداز کر دیا ہے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف اپنی رائے پر اصرار کیا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگ لیں اور عرض کریں کہ اللہ کے نبی آپ جو چاہتے ہیں وہ کریں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرہ مبارکہ سے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شان کے ساتھ تشریف لائے کہ آپ نے اپنے جسم مبارک پر زرہیں پہن لی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زرہ پہن کر لڑائی کے لیے تیار ہو کر کے آ چکے تھے، آمادہ ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تیار ہو گئے۔ اب اس کے بعد یہ دونوں صحابی آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم نے آپ کی مرضی کے خلاف، آپ کی رائے کے خلاف ہم نے اپنی رائے پر اصرار کیا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے غلطی کی ہے، ہمیں آپ معاف کر دیجئے اور آپ کی جو بھی رائے ہو اور آپ کا اپنا جو عندیہ ہو اور آپ کا اپنا جو فیصلہ ہو آپ اسی کے مطابق عمل فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جب وہ ہتھیار اختیار کر لیں اور لباس جنگ کا جب وہ پہن لیں تو پھر وہ جنگ کرے بغیر اتار دے، یہ اس نبی کے لیے جائز نہیں ہے۔ چنانچہ اب لڑائی ہوگی، مدینہ کے باہر ہوگی، بس تم لوگوں کو میرا یہ حکم ہے کہ تم میری بات ماننا، جیسے میں کہوں ویسے کرنا، اور جس طریقے پر میں تمہیں طریقہ بتلاؤں اسی طریقے کو اختیار کرنا، صابر رہنا، ثابت قدم رہنا، تو یقیناً فتح پاؤ گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند شرائط بتلائے کہ جیسا میں کہوں ویسا کرنا اور ثابت قدم رہنا، یہ دو شرطیں اہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے رکھی۔ اب اس کے بعد بہرحال فوج کی باضابطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج، کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کو ترتیب دے دیا۔ تو اب 11 شوال کو بروز جمعہ کا دن ہے، 11 شوال ہے، بعد نماز مغرب 1000 کی جمعیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار ہیں، آپ کے ساتھ حضرت سعد بن معاذ، حضرت سعد بن عبادہ، یہ دونوں صحابہ جو کہ رائے بھی دینے میں آگے تھے اور پھر معذرت کرنے میں بھی آگے تھے۔ پھر لڑائی کا موقع آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی آگے ہیں، بالکل ہر اعتبار سے تیار ہیں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہم نے غلط رائے دے دی، کہیں یہ نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو جائے، ہر اعتبار سے ویسے بھی جذبہ، تمنا ایسی اللہ اکبر تو تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلب میں یہ لوگ بھی زرہ پہنے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے ہیں۔ آگے بڑھتے بڑھتے جب مقام شیخین پر پہنچے تو وہاں پہنچ کر فوج کا جائزہ لیا گیا۔ فوج کا جائزہ لینے میں، لشکر کا جائزہ لینے میں جو لوگ کم عمر تھے
جو لوگ کم سن تھے ان لوگوں کو وہاں سے روانہ کر دیا، کم عمر لوگوں کو۔ اب ان کم سن اور کم عمر بچوں میں ایک رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ انہوں نے ہوشیاری یہ کی کہ یہ اس وقت میں جب کہ سب کو کھڑا کر کے جائزہ لیا جا رہا تھا، اپنے انگوٹھوں کے، پیر کے انگوٹھوں کے بل وہ کھڑے ہو گئے، اونچے ہو کر کے کھڑے ہو گئے۔ تو اب وہ قد کے حساب سے اونچے نظر آ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، جائزہ لیا، سمجھ گئے، لیکن جسم و جثے کے اعتبار سے اچھے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہنر سے بھی واقف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا رافع بن خدیج کو لشکر میں رہنے دو، کیونکہ یہ بڑے ماہر تیر انداز ہے، اس لیے ان کو رہنے دیا جائے۔ اب ادھر کم عمر لوگوں میں رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شامل کر لیا گیا۔ اب ان کی ہی ہم عمر ایک اور صحابی تھے، سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ، ان کو حسرت ہونے لگی، ان کو افسوس ہونے لگا۔ یہ اپنے ابا سے کہنے لگے کہ ابا جان یہ کیا بات ہوئی، رافع کو تو شریک کر لیا گیا اور مجھ کو واپس بھیجا جا رہا ہے، حالانکہ میں رافع سے زیادہ طاقتور ہوں، میں لڑوں گا تو رافع کو میں خود پچھاڑ دوں گا، تو مجھ کو تو واپس کر دیا جا رہا ہے اور رافع کو رکھا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے آ کر کے گزارش کی، اللہ کے نبی سمورہ اس طریقے سے کہتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی کشتی کروائی، دونوں کو لڑوایا، اور اس لڑائی میں کشتی میں سمورہ نے رافع کو رضی اللہ تعالی عنہما پچھاڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رافع کو تو پہلے ہی شریک کر لیا تھا، حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شریک کر لیا۔ اس طریقے پر کم عمر لوگوں میں رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ اور سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لوگ بھی شامل ہو گئے۔ کل ملا کر کے مسلمانوں کا لشکر 1000 کی تعداد میں روانہ ہوا، لیکن آگے پہنچتے پہنچتے جب احد کے قریب پہنچے تو عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، جس نے یہ رائے دی تھی کہ ہمیں مدینہ میں رہ کر کے لڑائی کرنی چاہیے، وہ اتنی دور جانے کے بعد 1000 کی تعداد میں وہ خود بھی شامل تھا اپنے لوگوں کے ساتھ، اتنی دور جانے کے بعد وہ وہاں سے 300 لوگوں کو لے کر کے روانہ ہو گیا، واپس چلا گیا، اور اس نے یہ کہا جب ہماری رائے نہیں مانی گئی، ہماری بات نہیں مانی گئی، تو ہم کیوں خواہی وہاں پر جائیں اور لڑائی کریں اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں۔ اور کہنے لگا کہ یہ کوئی لڑائی ہے، یہ کوئی جنگ ہے، یہ کوئی جنگ نہیں ہے، یہ کوئی لڑائی نہیں ہے، اپنے آپ کو ہلاکت کے منہ میں ڈالنا ہے، اس لیے اگر یہ جنگ ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے اور لڑائی کرتے۔ وہ وہیں سے 300 لوگوں کو لے کر کے واپس چلا گیا۔ اس کے اس واپس چلے جانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیتیں نازل فرمائیں اور کہا کہ قیل لہم، جب ان سے کہا گیا تھا منافقین سے، تعالوا آؤ قاتلو، اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتال کرو، فی سبیل اللہ، اب ادفعوا عنا، اگر لڑنا نہیں چاہتے ہو تو صرف دفاع کرو ہماری جانب سے۔ دو باتیں ان سے کہی گئیں، تو ان لوگوں نے کہا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، کہ اگر یہ قتال ہوتا، اگر یہ جنگ ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے، لیکن یہ کوئی جنگ اور قتال نہیں ہے۔ اللہ نے ان کے نفاق کے اوپر ٹھپا لگا دیا اور فرمایا ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، یہ جو ایمان ظاہر کرتے تھے اس دن پتہ چل گیا کہ یہ ایمان صرف ظاہر کرتے ہیں اور کفر کے یہ بہت زیادہ قریب ہیں، کفر کو انہوں نے ظاہر کر دیا۔ اس طریقے سے عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین 300 کی تعداد کو لے کر کے واپس چلا گیا۔ اب مسلمانوں کے لشکر میں صرف 700 لوگ رہ گئے۔ ان 700 لوگوں میں بھی پھر خزرج، قبیلہ خزرج کے بنو سلیمہ کے لوگ اور قبیلہ اوس کے بنو حارثہ کے لوگ بھی واپسی کا ارادہ کر رہے تھے، وہ لوگ بھی تذبذب میں مبتلا ہو گئے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے آیتیں نازل فرمائی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہمت افزائی کی۔ اذ همت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، کہ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو، اور جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے گا اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوں گے، اللہ ان کی مدد کریں گے۔ یوں یہ لوگ واپس ہوتے ہوتے پھر ہمت جٹا کر کے آگے بڑھ گئے۔ تو بہرحال کل مسلمانوں کے لشکر میں تقریباً 700 کی تعداد میں لوگ تھے۔ اب یہ مسلمانوں کا لشکر احد کے قریب میں پہنچ گیا، صبح کا وقت ہو چکا تھا، فجر کی نماز کا وقت آیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان کہی، اقامت کہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو فجر کی نماز پڑھائی۔ فجر کی نماز کے بعد نماز سے فارغ ہو کر صفوں کو ترتیب دینا شروع کیا گیا، لشکر کو کچھ اس طریقے پر کھڑا کیا گیا کہ میدان ہے، کھلا میدان ہے، مسلمان جس طریقے پر کھڑے ہوئے ہیں، آگے مدینہ کا راستہ ہے اور پیچھے کی طرف احد پہاڑ ہے،
پیچھے کی طرف احد پہاڑ ہے. یہ ترتیب اس لیے بنائی گئی کہ پیچھے کی طرف سے راستہ بند ہو جائے, کوئی آ نہ پائے, اور سامنے سے جو آئے گا تو ہم لڑائی کریں گے, قتال کریں گے اور جہاد کریں گے, آمادہ ہوں گے. اس طریقے پر مسلمانوں کا لشکر ترتیب دیا گیا. اب اس لشکر میں سے بھی بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے, حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو احد پہاڑ کے پیچھے کی طرف میں بٹھلا دیا, اور ان کا امیر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا, اور ان سب کو کہا کہ دیکھو جب تک میں نہ کہوں اپنی جگہ سے نہ ہلنا, اگر مشرک اور اگر کافر کو تم ہمارے اوپر غلبہ پاتے ہوئے بھی دیکھو یا شکست کھاتے ہوئے دیکھو, تم اپنی جگہ سے نہ ہلنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ, صراحت کے ساتھ ان لوگوں کو یہ نصیحت کر کے احد پہاڑ کی طرف میں رکھ دیا. پیچھے کا حصہ سیف ہو چکا ہے مکمل, اور آگے مسلمان یہاں لڑائی کے لیے آمادہ ہیں. ایک جنگ کی مکمل ترتیب دی جا چکی ہے. وہاں قریش کا, دشمنوں کا, کافروں کا لشکر بھی پورے طور پر تیار ہے. اب اس کے بعد کیا ہوا وہ انشاءاللہ تعالی اگلے جمعہ کو بتلایا جائے گا. فی الحال یہاں تک کی بات ذہن میں رکھیں, اور یہ ذہن میں رکھیں کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 55-56 سال کی چل رہی ہے. سن 3 ہجری ہے, شوال کا مہینہ ہے. اس وقت میں غزوہ احد کا واقعہ پیش آ رہا ہے. آغاز جنگ, پھر کیا ہوا, کیا کیا حالات پیش آئے, انشاءاللہ تعالی اگلے جمعہ کو آئے گا. جو کچھ باتیں بتلائی گئی ہیں ان میں ہمارے لیے بہت سی نصیحتیں بھی ہیں. مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب, اگرچہ کہ ہر چند کے آپ کی رائے نہیں تھی, مگر پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی رائے کو قبول کر لیا. اس میں بڑے بڑے لوگوں کے لیے نصیحت ہے کہ بہت ساری مرتبہ ہماری رائے سے ہٹ کر کسی اور کی رائے بہتر معلوم ہوئی تو اس کو اختیار کر لیا جائے. اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا سب نکلنے کے لیے, حالانکہ جن کی رائے تھی کہ مدینہ میں رہ کر مقابلہ کیا جائے وہ بھی آمادہ ہو گئے خوشی خوشی سچے ایمان والوں میں. بتائیے چلا کہ جب اسلام, قرآن کی بات, سنت کی بات سامنے آ جائے تو اپنی خواہشات ایک طرف اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور طریقہ ایک طرف. بہت ساری باتیں ہیں انشاءاللہ تعالی وہ بعد میں بتلائی جائیں گی. فی الحال اتنی دعا کریں کہ ان واقعات میں جو باتیں عمل سے متعلق ہیں ان پر اللہ تعالی ہم کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور جو باتیں نصیحت سے متعلق ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ان سے نصیحت لینے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.